دنیا سے کوئی دوسری کمپنی اس کو خریدنے کو تیار نہ ہوئی تو علی امین گنڈا پور نے خیبر پختونخوا سے آواز لگائی کہ میں ہوں جناب، میں پی آئی اے کو خریدوں گا۔ اب وہاں کے مالی حالات کیا ہیں اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے۔ امریکہ میں مقیم، اس وقت مقیم تھے، آج کل لندن میں آ گئے ہیں۔ نواز شریف نے چند صحافیوں اور مسلم لیگ نون کے چند عہدیداروں کے سامنے یہ بڑھ لگائی کہ مریم نواز شریف نے ان سے مشورہ کیا کہ پی آئی اے ہم نہ خرید لیں، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اس بارے میں مشورہ کریں، پی آئی اے لینا اچھا ہے یا پنجاب ایئر کے نام سے نئی ایئر لائن بنانا اچھا ہے۔ یہ مشاورت جو ہے باپ بیٹی کی تھی، سابق وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعلیٰ کی ایک مشاورت تھی، یہ ہوئی۔ اچھا، یہ جب مشاورت ہوئی اور یہ بیان سامنے آیا تو اب اس کو سوشل میڈیا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان۔ آج ذرا غصے میں ہوں، غصے میں اس لیے ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، اس کے بانی، سابق وزیر اعظم، یعنی 3 دفعہ کے وزیر اعظم، ورلڈ ریکارڈ ہولڈر وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے نواز شریف کو بھی جھوٹا کہہ دیا گیا، اور یہ کسی اور نے نہیں کہا۔ پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی طرف سے ایک ایسا بیان آیا جس کے بعد مجھے تو غصہ آنا ہی تھا، بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی غصہ آیا ہوگا۔ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا، معاملہ تھا پی آئی اے کی فروخت کا، جس کے لیے ایک بولی لگوائی گئی۔ اسلام آباد میں جو ہوئی، نجکاری کمیشن کے جو وزیر ہیں عبدالعلیم خان، انہوں نے یہ بولی کا ارینج کیا، کوئی آیا نہیں۔ ایک پارٹی آئی جس نے صرف 10 ارب روپے جو ہیں اس کی بولی لگائی۔ حکومت نے 85 ارب سے شروع کی تھی، حکومت کی امید تھی کہ بولی لگے گی تو 85 سے اوپر جائیں گے، جاتے جاتے یہ کوئی 150-200 ارب کا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن جب ایک ہی پارٹی ہو تو اس کی مرضی ہے، پھر وہ کیا بولی لگائے اس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے 10 ارب کی بولی لگائی، حکومت بھاگ گئی۔ جی ہاں، حکومت دم دبا کر بھاگ گئی، اور ایسی بھاگی کہ واپس ابھی تک نہیں آئی ہے، اور اس کی مختلف توجیہات، مختلف وضاحتیں، مختلف پریس کانفرنسز جو ہیں کی جا رہی ہیں، لیکن حاصل وصول نہیں ہے۔ جو دعا کی جا رہی ہے، درد بڑھتا جا رہا ہے، اور درد یہ ہے کہ قومی ادارہ جس نے صرف پاکستان کی خدمت نہیں کی، متحدہ عرب اماراتس اور اتحاد ایئر جیسی ایئر لائنز کو کھڑا کیا، ان کو اڑنا سکھایا، آج اس کی زبوں حالی جیسی ہے کہ اس کو 10 ارب روپے میں کوئی خریدنا چاہتا ہے، اور وہ ایک شخص ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس کو خریدنے کو تیار نہیں۔ حکومت نے بہت بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ پی آئی اے خسارے میں ہے، اس کو بیچیں گے، اچھی مینجمنٹ ہوگی، لیکن نہیں ہوئی۔ میرے دوست ہیں زاہد چودھری، جرنلسٹ ہیں، آپ سب لوگ جانتے بھی ہوں گے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا حاجی کچھ 1000 روپے ہیں تمہارے، چند ہزار روپے ہیں تمہارے پاس؟ میں نے کہا نہیں جی، بینک میں ہوں گے چند ہزار۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس بھی چند ہزار ہیں، تو کیوں نہ پی آئی اے خرید لی جائے۔ میں نے کہا وہ آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا؟ کہ ایک گاہک ہے دوسرے ہم ہو جاتے ہیں، چلو پی آئی اے خریدتے۔ تو میں نے کہا آپ نے کون سی ایئر امریکہ اڑائی ہے جو آپ پی آئی اے جو خریدنا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا جو بولی دینے کے لیے آیا تھا اس نے کون سی ایئر امریکہ اڑا رکھی تھی بھائی۔ چلے پوری پی آئی اے نہ دیں، چبرجی میں کھڑا جہاز دے دیں، جو حالات ہے پی آئی اے کے شاید یہی اڑ جائے۔ یہ باتیں ساری چلتی ہیں، مذاق لوگ کرتے ہیں، لیکن اس میں طنز بھی ہوتا ہے، اور طنز اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے شاید پی آئی اے کو چوری کا مال سمجھ لیا ہے اور اس کو اسی ریٹ پر بیچنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کس بات کی جلدی ہے؟ دنیا سے کوئی دوسری کمپنی اس کو خریدنے کو تیار نہ ہوئی تو علی امین گنڈا پور نے خیبر پختونخوا سے آواز لگائی کہ میں ہوں جناب، میں پی آئی اے کو خریدوں گا۔ اب وہاں کے مالی حالات کیا ہیں اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، وہاں پر ہاسپٹلز میں دوائیاں نہیں ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے، اور وہ روزگار کمانے کے لیے پنجاب میں آتے ہیں، یہاں بوٹ پالش کرتے ہیں، یہاں پہ چھلیاں اور سٹے بیچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں۔ اگر وہ اتنا خوشحال ہوتا تو وہ اگر ایئر لائن چلانے جیسا خوشحال ہوتا تو وہاں پہ لوگ روزگار نہ تلاش کر لیتے، لیکن علی امین گنڈا پور کی بڑے کام آئی، اور پنجاب سے ایک آواز آئی۔ امریکہ میں مقیم، اس وقت مقیم تھے، آج کل لندن میں آ گئے ہیں۔ نواز شریف نے چند صحافیوں اور مسلم لیگ نون کے چند عہدیداروں کے سامنے یہ بڑھ لگائی کہ مریم نواز شریف نے ان سے مشورہ کیا کہ پی آئی اے ہم نہ خرید لیں، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اس بارے میں مشورہ کریں، پی آئی اے لینا اچھا ہے یا پنجاب ایئر کے نام سے نئی ایئر لائن بنانا اچھا ہے، جس میں نئے جہاز ہوں، پوری دنیا کا وزٹ کیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ مشاورت جو ہے باپ بیٹی کی تھی، سابق وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعلیٰ کی ایک
مشاورت تھی یہ ہوئی۔ اچھا، یہ جب مشاورت ہوئی اور یہ بیان سامنے آیا تو اب اس کو سوشل میڈیا پر گھما دیا گیا، کہا گیا کہ یہ جاتی عمرہ کا ویژن ہے کہ پی آئی اے بھی خرید لی جائے۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ تھا، حالانکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، صوبہ پنجاب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ پنجاب ایئر کے نام سے پنجاب کی ایک ایئر لائن ہو جس میں پرائیویٹ پارٹیز جو ہے ان کو بھی شامل کیا جائے، نئے جہاز ہوں، نئے روٹس ہوں، تاکہ اس کا کوئی کمپٹیشن ہو۔ پی آئی اے خریدنے کا مشورہ ضرور ہوا لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اب عبدالحلیم خان صاحب کو ہوش آیا کہ یہ تو بات بہت آگے نکل گئی، لوگ اس کا مذاق بنا رہے، تو انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کر دی۔ انہوں نے کہا میرا کام بیچنا ہے، کسی ادارے کو چلانا نہیں۔ نجکاری کمیشن جو ہے اس نے یہ بڈ لگائی تھی، جب تک پی آئی اے کا صحیح ریٹ نہیں ملے گا ہم اس کو فروخت نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ریٹ نہیں ملے گا تو آپ اسی طرح کیا مذاق بنواتے رہیں گے عبدالحلیم خان صاحب سے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا زاہد چودھری کی طرح جو ہے اور لوگ بھی چند ہزار لے کر اس بڈ میں شامل ہوں گے اور حکومت کا مذاق اڑوائیں گے؟ اس کے لیے کیا پراپر تیاری نہیں کی جا سکتی تھی؟ بالکل کی جا سکتی تھی، لیکن نہیں کی گئی، اور اس کو پی آئی اے کو بازار میں برہنہ لا کر کھڑا کر دیا گیا، اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ ہر محب وطن پاکستان کے لیے ایک تکلیف دہ امر ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ امر یہ ہوا کہ نواز شریف کے اس بیان پر مریم اورنگزیب نے ایک میڈیا کانفرنس کر ڈالی۔ انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایسی تمام خبریں جھوٹ ہے کہ ہم پی آئی اے لینا چاہتے ہیں، ہم پی آئی اے نہیں لینا چاہتے، ہم پنجاب ایئر جو ہے اس کے نام سے ایک نئی ایئر لائن جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں، اور اس پر جو کام کا آغاز ہے وہ ہو چکا ہے۔ یہ اب بڑی دکھ دینے والی بات ہے۔ ایک طرح نواز شریف کہہ رہے تھے کہ ہم پی آئی اے پر مشاورت کر رہے ہیں اور میں نے مریم سے کہا ہے کہ اس بارے میں مشاورت کریں، دوسری طرف مریم اورنگزیب اس کی تردید کر رہی ہیں۔ اب ہم کس کا مانیں؟ موجودہ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی بات مانیں یا پھر سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی بات تسلیم کی جائے کہ پی آئی اے کو خریدنے کی مشاورت ہو رہی ہے؟ کچھ بھی ہے، پی آئی اے کا خسارہ کم ہونا چاہیے۔ ایک جہاز جس پر 200-250 مسافر ہوتے ہیں اس پر 450 ملازم ہیں، کیا ان کو کم نہیں کیا جا سکتا؟ علیم خان نے کل اپنی میڈیا کانفرنس میں بتایا کہ انہوں نے مختلف اداروں کو جس میں این ایچ اے بھی شامل ہے کیسے اس کو ترقی کی راہ پر ڈالا ہے۔ تو میرا حال ہے پی آئی اے جو ہے یہ علیم خان ہی کو دے دیں، شاید علیم خان اس میں بہتری لا سکیں، جس طرح انہوں نے این ایچ اے کے 50 ارب 500 ارب 50 ارب انہوں نے کہا کہ میں نے منافع کمایا ہے جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا، تو انہی کو پی آئی اے بھی دے دے، شاید اس میں سے منافع کما لے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ نواز شریف کی بات پر اگر یہ والا بیان دیں گی کہ ایسی خبریں جھوٹ ہیں تو تکلیف تو ہوگی ان کو جن کو نواز شریف سے پیار ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔